بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد القدیم الماجد العظیم ماجد العظیم الواسع العلیم الذی خلق الانسان فی احسن تقویم وعلمہ افضل تعلیم وکرمہ علی کثیر ممن خلق ابین تکریم۔ احمدہ واستعینہ واعوذ بہ من الزلل واستہدیہ لصالح القول والعمل واسألہ ان یصلی علی النبی المصطفیٰ الرسول الکریم المجتبی محمد خاتم النبیین وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ویسلم کثیرا۔ معزز سامعین، ابھی میں آپ کے سامنے کتاب شعب الایمان للبیہقی کا خطبہ پڑھا، جسے آپ نے سماعت فرمایا۔ محب گرامی حضرت محبوب العلماء والمشائخ حضرت سید امان اللہ پاشا صاحب حیدرآبادی، ان کا حکم ہے کہ حدیث کی ایک عظیم کتاب شعب الایمان للبیہقی کا درس شروع کروں، اور اس کتاب کے درس کو جلد از جلد مکمل کروں، چونکہ حضرت موصوف کا گزشتہ 1.5 سال سے مجھ سے رابطہ رہا، اور حضرت موصوف فی الواقع بڑے مشکل وقت میں میرے محسن و مددگار ثابت ہوئے ہیں، اور آج بھی حضرت موصوف اس ناچیز کا بڑی حد تک خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے مجھ ناچیز پر لازم ہوا کہ میں شعب الایمان کا درس شروع کروں۔ چنانچہ حکم کے مطابق بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد حضرت محبوب العلماء والمشائخ سید امان اللہ پاشا صاحب حیدرآبادی کے محبوب ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شعب الایمان للبیہقی کے درس کا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تو میں شروع کر رہا ہوں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا، جس طرح تو نے اس کتاب کے درس کے شروع کرنے کی
توفیق عطا کی مولا اسی طرح اس کتاب کے درس کی تکمیل، اس کتاب کے دروس کو مکمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما مولا، تجھی سے سوال ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ نے ماتن کا خطبہ سنا جس کی ابتدا اس طریقے سے تھی: الحمدللہ الواحد القدیم الماجد العظیم الواسع العلیم الذی خلق الانسان فی احسن تقویم الی آخرہ۔ چونکہ ہمارے مشائخ کرام اساتذہ اعظام کی عادت جاریہ ہے کہ جب کبھی وہ کسی کتاب کا درس شروع کرتے رہے تو ابتدائے درس میں مصنف کا تعارف، یعنی کتاب لکھنے والے کا تعارف، اس کی مختصر سوانح پر روشنی ڈالتے رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ کتاب جو زیر ابتدا ہے اس کا بھی تعارف کراتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ اور اساتذہ کی عادت جاریہ ہے، لہٰذا ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی اسی روش کو اپناتا ہوں۔ تو واضح رہے کہ شعب الایمان للبیہقی کا تعارف، بلفظ دیگر شعب الایمان للبیہقی کی حقیقت اور اس کی وجہ تصنیف۔ تو یہ کتاب جو آج ہمارے درس میں داخل ہے، یعنی شعب الایمان للبیہقی، واضح رہے کہ یہ امام حافظ بیہقی کی ان اہم ترین تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے جو تصنیف اسانید اور طرق حدیث پر مشتمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں مصنف نے صرف متون حدیث، متن حدیث پر اکتفا نہیں کیا کہ نفس قول نبی، نفس قول صحابی، نفس قول تابعی کے بیان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ متن کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری سند بھی بیان کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک خصوصیت ہے اس کتاب کی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب شعب الایمان للبیہقی ان اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو اسانید اور طرق حدیث پر مشتمل ہے۔ وہ طرق حدیث جنہیں حافظ بیہقی نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ شعب الایمان، ابھی آپ کئی بار نام سن چکے ہیں، تو واضح رہے کہ یہ شعب الایمان ابو عبداللہ حسین بن حسن حلیمی شافعی متوفی 403 ہجری کی تصنیف ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کتاب کا نام خود انہوں نے، یعنی ابو عبداللہ حسین بن حسن حلیمی شافعی نے، اس کتاب کا نام المنہاج رکھا۔
تو مصنف نے اس کتاب کا نام المنہاج رکھا ہے، اور یہ المنہاج ایک عظیم کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں احکام کثیرہ اور مسائل فقہیہ اور ان کے علاوہ وہ امور جن کا تعلق اصول ایمان، قیامت کی نشانیاں اور احوال قیامت سے ہے، یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور حافظ بہقی کی کتاب کا نام، جیسا کہ آپ نے سنا، سمجھ رہے ہیں، حافظ بہقی کی کتاب کا نام ہے شعب الایمان۔ اسی طریقے سے یہ کتاب الجامع لشعب الایمان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب الجامع المصنف لشعب الایمان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ تو ان ناموں کی وجہ سے آپ کنفیوژن نہ ہوئیے گا۔ ان ناموں کی تحقیق ابھی پھر ہم کریں گے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ کتاب شعب الایمان، جس کا درس ہم شروع کر رہے ہیں، یہ اصل کتاب تصنیف ہے۔ یہ اصل میں کتاب مصنف ابو عبداللہ حسین بن حسن حلیمی شافعی کی ہے، ان کی تصنیف ہے۔ اس تصنیف پر کچھ اضافہ اور وہ کچھ کیا ہے اس کا بیان ہم کریں گے۔ کچھ اضافہ حافظ بہقی علیہ الرحمۃ والرضوان نے کی ہے۔ ان کی تصنیف کا نام المنہاج ہے، اور حافظ بہقی کے اضافہ کے بعد اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تو مشہور نام شعب الایمان ہے، اور بھی دیگر اسماء ہیں جن کی قدر تفصیل انشاءاللہ عنقریب آج ہی کے درس میں بیان کروں گا۔ بہرحال تو حافظ بہقی کی کتاب کا نام کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو الجامع لشعب الایمان، الجامع المصنف لشعب الایمان، یہ اسماء ہیں حافظ بہقی کی تصنیف کے، ان کی اس کتاب کے۔ امام بہقی نے روایت کی ہے کہ ان الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ۔ یقیناً ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ حدیث جس کی روایت حافظ بہقی نے کی ہے، اسی روایت کو صاحب منہاج یعنی حسین حلیمی نے بھی لیا ہے اپنی کتاب منہاج کو 77 ابواب پر تقسیم کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایمان کی صفت اور تعریف بیان کرنے کے بعد اسی حدیث سے ایمان کے 77 شعبے شمار کرائے ہیں۔ مصنف یعنی صاحب منہاج حسین حلیمی شافعی، متوفی 403 ہجری نے۔ بہرحال امام بہقی نے اپنی اس کتاب میں یعنی الجامع لشعب الایمان میں
احادیث کو کئی اسنادوں کے ساتھ اور منفرد جدید طریقوں کے ساتھ لائے ہیں اور ایمان کی اور اسناد کو صحیح یا ضعیف قرار دینے کے لیے ان پر تنقید بھی کیے ہیں اور انہوں نے سند کے علل اور اس کی علتوں پر بھی کلام کیا ہے اپنی اس کتاب میں۔ اور اس کتاب کی تقسیم کے لیے انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں جیسا کہ عام طور سے مصنفین کرتے ہیں، اور اس کے احکام کو ایسی تقسیم کے ساتھ تقسیم کیا ہے جو کتاب کے موضوع کے مناسب و مطابق ہے، جبکہ عقائد اور فقہ سے متعلق اس کے نقوش یعنی وسائل احادیث سے ماخوذ ہیں۔ اب آپ سماعت فرمائیں کہ اس کتاب یعنی شعب الایمان للبیہقی، جس کے کئی نام آپ سن چکے ہیں، اس لیے ناموں کے بدلنے سے کنفیوژن نہ ہوئیے گا۔ اس کتاب کی تالیف و تصنیف کی وجہ امام بیہقی نے شعب الایمان کی وجہ تالیف خود بیان کی ہے، جو اس طریقے سے ہے۔ فرماتے ہیں امام بیہقی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پایا کہ حاکم ابو عبداللہ حسین بن حسن حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی احادیث کو اپنی تصنیف اور اپنی کتاب المنہاج المصنف فی بیان شعب الایمان میں درج کر دیا ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ وہ شعبے ہیں جن شعبوں کا حدیث رسول میں اشارہ ہے اور ذکر ہے۔ ہر ایک شعبے کی حقیقت اور ان چیزوں کا بیان جس کی طرف اس شعبے کو استعمال کرنے والے کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات اور وہ اخبار و آثار جو اس کے مفہوم میں آئی ہیں، شیخ نے اس قدر ان کا بیان کر دیا ہے جو کہ کافی ہے۔ لہٰذا بیہقی کہتے ہیں، لہٰذا میں نے اپنی اس کتاب یعنی الجامع لشعب الایمان میں ابواب پر احادیث کی تقسیم میں شیخ حلیمی کی ترتیب کی اقتدا کی ہے، اور میں نے شیخ کے کلام میں صرف اتنا حصہ متعلقہ مقامات پر نقل کیا ہے جس کے ساتھ ہر باب کا مقصد واضح ہو جائے، مگر ان دونوں کتابوں یعنی میری کتاب اور شیخ کی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ شیخ نے اپنی تصنیف میں احادیث کے صرف متن ہی پر اکتفا کیا ہے اور اسناد کو مکمل طور پر اختصار ملحوظ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا ہے، جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ میں اسناد کو بھی مکمل طور پر ذکر کیا ہوں، اور میں اس سلسلے میں محدثین کا طریقہ اپنایا ہوں۔ جس قدر اسناد کو لانے کی ضرورت تھی اس کے بیان کرنے کو میں نے پسند کیا، یہاں تک کہ حکایات و واقعات کو بھی ان کی سند کے ساتھ
بیان کرنے کو میں نے پسند کیا۔ رہے وہ اخبار و حکایات جن کے جھوٹ ہونے کے بارے میں دل میں غالب گمان نہیں ہوا، ایسے ہی اخبار و حکایات کے ذکر پر میں نے اکتفا کیا ہے۔ حافظ بیہقی بتاتے ہیں یہ فرق ہے میری تصنیف اور ان کی تصنیف کے درمیان کہ انہوں نے اپنی تصنیف میں صرف متن کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، اور میں متن کے ساتھ ساتھ سند کو بھی ذکر کیا ہوں۔ ہاں، رہی بات ابواب کی تقسیم کا مسئلہ، سمجھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں نے شیخ کی مکمل طور پر پیروی کی ہے۔ ہاں، صرف بقدر ضرورت متعلقہ مقامات پر صرف اتنی سی بات کا اضافہ کیا ہے جس سے باب کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے میری تصنیف اور حضرت شیخ حلیمی شافعی متوفی 403 ہجری کی تصنیفوں کے درمیان۔ تو میری جو یہ کتاب ہے، ان کتاب میں اخبار و حکایات کو بھی رکھا ہوں، مگر واضح رہے کہ اس کتاب میں انہی اخبار و حکایات کو رکھا ہوں جن کے جھوٹ ہونے کے بارے میں دل میں غالب گمان نہیں ہوا، انہی پر میں نے اکتفا کیا۔ اور اس طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جھوٹی اور مکذوبہ احادیث و روایات سے بچنے کا یہ راستہ اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ہر وہ حدیث درج کر دی جو ان کو حفظ تھی، جو کہ جھوٹی نہ ہو۔ ابھی آپ نے میری زبان سے اس کتاب کے نام کبھی الجامع لشعب الایمان سنا، کبھی شعب الایمان سنا، کبھی الجامع المصنف لشعب الایمان سنا۔ تو اس کتاب کی قدر تحقیق یہ ہے کہ یہ کتاب کئی ناموں سے یہ کتاب یاد کی گئی ہے، جانی اور پہچانی گئی ہے۔ ایک نام تو اس کا ہے الجامع لشعب الایمان۔ یہ نام مختصر سیاق نیساپور میں درج ہے۔ اسی طریقے سے الجامع یہ امام بیہقی نے یہ نام الجامع یہ نام امام بیہقی نے خود رکھا ہے۔ یہ نام مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابوں، نمبر 1 کتاب الاعتقاد، نمبر 2 کتاب الزہد میں مذکور ہے۔ اسی کے بارے میں یہ نام بھی مستعمل ہوا ہے۔ نمبر 3 الجامع المصنف فی شعب الایمان۔ نمبر 4 مختصر شعب الایمان۔ ہاں، مختصر شعب الایمان کی جہاں تک بات ہے تو یہ کتاب اصل شعب الایمان کی تلخیص و اختصار ہے، اور اس تلخیص کرنے والے کا نام قزوینی ہے۔ تلخیص کا سن 619 ہے۔ اسی تلخیص کی تحقیق شیخ زکریا نے اسی نام مختصر شعب الایمان کے نام سے کی ہے۔ انہوں نے اس کی نسبت امام بیہقی کی طرف کی ہے۔ یہ
انتہائی مختصر اور سمجھنے میں مخل ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کا نام شعب الایمان، متقدمین نے اس کے نام رکھنے میں اختصار سے کام لیا ہے اور یہی نام رکھا ہے، اور اسی نام کے ساتھ متقدمین کے یہاں یہ مشہور ہے شعب الایمان۔ اس کا وہ مشہور نام جو حفاظ حدیث نے اطلاق کیا ہے، واضح رہے وہ شعب الایمان ہی ہے، شعب الایمان ہی ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا، آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اس کتاب کے نام کیا ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب مشہور و معروف ہے، زیادہ مشہور و معروف ہے شعب الایمان کے نام سے، یعنی شعب الایمان للبیہقی کے نام سے۔ اس کے سوا اس کا نام الجامع بھی ہے، اس کے سوا اس کا نام الجامع لشعب الایمان بھی ہے، اس کے سوا اس کا نام الجامع المصنف لشعب الایمان بھی ہے۔ تو یہ رہا مختصر تعارف اس کتاب یعنی شعب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آغاز کتاب میں کتاب اور صاحب کتاب کا کچھ تعارف پیش کروں گا۔ آپ نے کتاب کا تعارف سماعت فرمایا، اب میں مختصراً صاحب کتاب کے تعارف کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کتاب یعنی شعب الایمان، اس کے مصنف حافظ امام بیہقی کی شخصیت اور ان کی تصانیف۔ تو واضح رہے کہ نام ان کا احمد ہے، ان کے والد کا نام حسین اور دادا کا نام علی، پردادا کا نام موسیٰ، کنیت ان کی یعنی مصنف کی ابو بکر ہے، اور بستی کی طرف نسبت کر کے بیہقی کہلاتے ہیں، جیسا کہ ابھی قدرے اس کی تفصیل آئے گی۔ شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نیساپوری کہلاتے ہیں۔ یہ صاحب کتاب یعنی ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ بیہقی نیساپوری، امام، حافظ، علامہ، محدث، فقیہ، اصولی، زاہد، بیہق کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیہقی ہیں۔ یہ متحدہ نیساپور کی مضافاتی بستی تھی جو نیساپور سے 20 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اسی شہر نیساپور کی ایک بستی کا نام بیہق ہے، اسی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں بیہقی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس بستی کے شہر کا نام نیساپور ہے۔ شہر کی طرف نسبت کر کے نیساپوری بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال تاریخ پیدائش ماہ شعبان سن 384 ہجری ان کی تاریخ ولادت بتائی جاتی ہے۔ جہاں تک تاریخ وفات کی بات ہے تو ماہ جمادی الاولیٰ 458 458 ہجری ان کی بتائی جاتی ہے۔ شخصیت امام حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ
عابد و زاہد تھے، متقی پرہیزگار تھے، قناعت شعار تھے، مگر باوجود اس کے وہ علم کے ساتھ انتہائی عشق اور انہماک رکھتے تھے۔ علم حدیث کو حفظ کرنے اور اس کی تحقیق و تدقیق میں مشغول و مصروف رہتے تھے۔ امام بیہقی ان حفاظ حدیث میں سے نہیں تھے جو حفظ احادیث میں مشغول ہو کر علم فقہ سے صرف نظر کر لیتے ہیں، بلکہ ان کا حفظ حدیث ان کے علم فقہ کی ایک جز اور ایک اہم حصہ تھا۔ خصوصی اور انفرادی صفات جو ان کی پہچان بن گئے، امام بیہقی اپنی ذاتی اور نفیس صفات کے ساتھ ہمیشہ پہچانے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توازن و اعتدال میں شدت، انتہائی معتدل مزاج اور معتدل عمل تھے۔ زہد اور علم، عبادت اور حفظ حدیث، تقویٰ اور پرہیزگاری میں اجتماع و امتزاج، تواضع، ورع، پرہیزگاری، وسعت اطلاع، وسعت علم پر استقامت نصیب تھی ان کو۔ المختصر، امام بیہقی اور تحصیل علم۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اس سفر کا آغاز 15 برس کی عمر سے کیا تھا۔ تحصیل علم کے سفر کا آغاز 15 برس کی عمر سے کیا تھا۔ انہوں نے علم کی طلب محض اپنی جگہ رہ کر ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے شہروں کا سفر کیے، مختلف شہروں کا انہوں نے رخ کیا۔ مثال کے طور پر عراق، نیساپور، بغداد، کوفہ، مکہ مکرمہ، حجاز مقدس، عسفرائن، طابرائی، ان تمام مقامات میں جا کر انہوں نے اہل علم سے علم کو جمع کیا اور محفوظ کیا۔ ان کی حالت بھی علم کے معاملے میں ان کے اسلاف حفاظ علم، حفاظ حدیث، مثلاً بخاری، نسائی جیسی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے تمام سفروں کے بعد اپنی مراد پالی اور حدیث جمع کر لی، تو پھر انہوں نے حدیث کے موضوع پر تدوین و تصنیف کے مرحلے کا آغاز فرمایا۔ امام بیہقی کی تصانیف، کچھ تصانیف کا میں تفصیلی ذکر کرتا ہوں۔ تصانیف سے حضرت موصوف کی عظمت و جلالت اور امامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت موصوف نے بہت سی کتابوں کی تصنیف فرمائی، مثلاً کتاب الآداب نمبر 1، کتاب الآداب، یہ 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے، جس کا قلمی نسخہ دارالکتب مصر میں محفوظ ہے۔ نمبر 2، کتاب اثبات الرؤیا، یہ قلمی نسخہ ہے۔ نمبر 3، کتاب اثبات عذاب القبر، اس کا قلمی نسخہ مکتبہ احمد استنبول میں محفوظ ہے۔ اس کی فوٹو لے کر ڈاکٹر شرف محمود کی تحقیق کے ساتھ عمان میں چھپ چکی ہے۔ نمبر 4، کتاب الخاتم، اس کا قلمی نسخہ دارالکتب
مصر میں ہے، اور دوسرا نسخہ مکتبہ احمد ثالث استنبول میں ہے۔ دارالکتب والے نسخے کی فوٹو لے کر چھپا دیا گیا ہے۔ ایک اور تصنیف ان کی انتہائی اہم تصنیف ان کی ہے، اور وہ ہے حیات الانبیاء۔ اس کا کلمی نسخہ مکتبہ احمد ثالث استنبول میں ہے، دوسرا نسخہ دارالکتب مصر میں ہے، ایک نسخہ مکتبہ عارف باحکمت مدینہ منورہ اور قاہرہ میں مطبوعہ محمدیہ میں 1357 ہجری میں چھپی تھی۔ اب تقریباً ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس طریقے سے ان کی ایک اور کتاب ہے، نام اس کا دلائل النبوہ ہے، کثرت کے ساتھ چھپی ہے۔ ان کی ایک عظیم کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جو حیدرآباد دکن بھارت میں چھپ چکی ہے، اور قریب قریب ہندوستان کے ہر بڑی لائبریری میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے السنن الصغریٰ۔ اسی طریقے سے ان کی تصانیف میں سے ایک تصنیف کا نام ہے کتاب و احکام القرآن۔ اسی طریقے سے ان کی ایک گراں قدر کتاب کا نام ہے الاسماء والصفات۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب کا نام ہے کتاب اعتقاد۔ یوں ہی آپ کی تصانیف میں سے ایک تصنیف کتاب البعث والنشور ہے۔ آپ کی تصانیف میں سے ایک تصنیف کا نام الاربعین الکبریٰ والاربعین الصغریٰ ہے۔ یوں ہی آپ کی تصانیف میں سے ایک تصنیف کا نام ہے بیان خطائے من اخطأ علی الشافعی۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب کا نام ہے کتاب و تخریج احادیث الام۔ یوں ہی آپ کی ایک کتاب کا نام ہے کتاب الدعوات الکبیر۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب کا نام ہے کتاب الخلافات بین الشافعی و ابی حنیفہ۔ یوں ہی آپ کی ایک تصنیف کتاب الزہد الکبیر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یوں ہی آپ کا ایک رسالہ ہے رسالۃ الی ابو محمد الجوینی۔ یوں ہی آپ کی ایک تصنیف کتاب و معرفت السنن والآثار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فن قرأت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرأت کے تعلق سے ان کی ایک کتاب ہے کتاب القرأۃ خلف الامام، یہ بھی آپ کی تصنیف ہے۔ یوں ہی آپ کی تصانیف میں ایک تصنیف کتاب و مناقب الشافعی بھی ہے۔ امام بیہقی چونکہ شافعی المسلک تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ترین مذہب ہے، لہٰذا انہوں نے اس مذہب کا دفاع کیا ہے۔ ان کی اس موضوع پر متعدد کتب موجود ہیں، مثلاً مناقب الشافعی، رد الانتقاد علی لفظ الامام الشافعی، بیان خطائے من اخطأ الشافعی، کتاب و تخریج احادیث الام۔ تو ایک کتاب کا نام ہے بیان خطائے ابن علی من اخطأ الشافعی، اور ایک تصنیف کا نام ہے کتاب و تخریج احادیث الام۔ اسی طریقے سے ایک کتاب کا نام ہے کتاب الخلافیات بین الشافعی و ابی حنیفہ، یہ کتاب مناقب شافعی قاہرہ میں چھپ چکی ہے۔ ان کی تصانیف میں سے ایک تصنیف کتاب القضاء والقدر ہے، ایک تصنیف کتاب و فضائل الاوقات للبیہقی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب کا نام ایمان ہے، ایک اور کتاب کا نام الترغیب والترہیب ہے۔ اسی طریقے سے رسالہ فی حدیث الجوع، یہ بھی
ان کا ایک رسالہ ہے، اسی طریقے سے ان کی ایک تصنیف فضائل الصحابہ، اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب کتاب الاسراء، اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب کتاب المبسوط فی نصوص الشافعی۔ یوں ہی ان کے تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے مناقب احمد بن حنبل، یوں ہی ان کے تصانیف میں سے ایک تصنیف معرفت و علوم حدیث، ان کی تصانیف میں سے ایک تصنیف جامع ابواب وجوہ قراءۃ القرآن، ان کی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے جامع ابواب قراءۃ فی الصلاۃ علی الامام والماموم۔ یوں ہی ان کی تصانیف میں سے ایک تصنیف ینابیع الاصول بھی بتائی جاتی ہے۔ یوں ہی ان کی تصنیف میں ترتیب الصلاۃ رسالے کا نام بھی آتا ہے، اور ایک تو وہ تصنیف جو اس وقت ہمارے زیر درس ہے، یعنی شعب الایمان۔ امام بیہقی علیہ الرحمۃ و رضوان، ان کی تصانیف کی ایک مختصر فہرست ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی، اور آپ نے وہ فہرست دیکھی جس میں یہ کتاب شعب الایمان بھی شامل ہے۔ انہی کتابوں میں سنن کبریٰ، سنن صغریٰ بھی شامل ہے، انہی کتابوں میں حیات الانبیاء بھی شامل ہے، اور یہ کتابیں بلند پایہ کتب تصانیف ہیں۔ تو یہ کتابیں خود اپنے مصنف کی بلندی، عظمت، جلالت، امامت کا پتہ دیتی ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ و رضوان حافظ بیہقی کا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ، اور انہوں نے یعنی جلال الدین سیوطی نے طبقات الحفاظ میں کہا ہے کہ امام بیہقی کی تصانیف ان کے ہاتھوں سے لکھی گئی کتابوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ یہ گواہی اور کوئی نہیں، جلال الدین سیوطی دے رہے ہیں، جو خود بھی صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ انہوں خود کہتے ہیں کہ ان کی تصانیف کی تعداد 1000 کے قریب پہنچتی ہے۔ اس قدر تصانیف اور اس قدر اہم تصانیف سے ان کی اہمیت و عظمت کا اندازہ کیا جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ حافظ بیہقی کی وفات جمادی الاولیٰ 458 ہجری میں نیساپور اور بستی بیہق میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی برسات، رحمت کی بارش برسائے۔ جیسا کہ میں خطبہ پڑھنے کے بعد، مصنف کے خطبہ پڑھنے کے بعد عرض کیا تھا کہ اپنے مشائخ اور اساتذہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ابتدائی درس میں کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف پیش کروں گا۔ مختصراً وہ کام میں کر چکا، اس لیے اب خطبہ پر تھوڑی سی گفتگو۔ قال الحمد للہ الواحد القدیم الماجد العظیم الواسع العلیم الذي خلق الانسان فی احسن تقویم وعلمہ افضل تعلیم وکرمہ علی کثیر ممن خلق ابین تکریم احمدہ واستعینہ واعوذ بہ من الزلل واستہدیہ
لصالح القول والعمل وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى الرسول الكريم المجتبى محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ويسلم كثيرا۔ یہ خطبہ خود مصنف کا خطبہ ہے، اور یہ خطبہ مصنف کا ہے۔ اس کے کئی اسناد اس کتاب پر کام کرنے والے لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ خود اسی کتاب کے مقدمے میں اس کی 3 سندیں ذکر کی گئی ہے۔ میں ان سندوں سے صرف نظر کر کے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ مصنف کا خطبہ ہے، تو مصنف اپنے خطبہ میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الواحد القدیم، کل تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ واحد قدیم، صاحب مجد، صاحب عظمت، صاحب وسعت، صاحب علم کے لیے، جس نے انسان کو خوبصورت ترین شکل و صورت پر بنایا اور اسے سب سے زیادہ فضیلت والا علم عطا کیا، اور اسے اپنی بہت سی مخلوقات پر عزت و شرف بخشا اور واضح ترین تکریم سے نوازا۔ احمدہ واستعینہ واعوذ بہ من الزلل واستہدیہ لصالح القول والعمل، میں صرف اسی ذات والا کی حمد و شکر ادا کرتا ہوں، اور میں صرف اسی سے مدد مانگتا ہوں، اور پھسلنے بہکنے سے صرف اسی کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، اور سچے قول اور سچے عمل کے لیے صرف اسی سے ہدایت و رہنمائی مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُهُ أَن يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الرَّسُولِ الْكَرِيمِ الْمُجْتَبَى، اور میں صرف اسی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ نبی مصطفیٰ رسول کریم مجتبیٰ پر رحمتیں نازل فرمائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین پر، اور ان کی آل طیبین طاہرین پر، اور سلام کثیر کثیر نازل فرمائے۔ اما بعد، فإن اللہ جل ثناؤہ وتقدست اسماؤہ بفضلہ ولطفہ وفقنی لتصنیف کتب مشتملہ۔ مصنف علیہ رحمہ خطبہ کے بعد فرماتے ہیں، بہرحال حمد و صلوات کے بعد عرض ہے، یہ خود مصنف فرماتے ہیں، یعنی حافظ بیہقی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، عرض ہے کہ بے شک اللہ کریم نے، جس کی تعریف بہت بڑی ہے، جس کے نام مقدس ہیں، محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے کچھ ایسی کتب تصنیف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وفقنی، جو اہم ترین احادیث رسول پر مشتمل ہیں، جو دین کے اصول و فروع سے ہیں، دین کے اصول و فروع سے ہیں، جن سے دین کے اصول و فروع اخذ کیے جاتے ہیں، اس عظیم کام کی توفیق پر، اور اس عظیم کام کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا لاتعداد بار شکر ہے۔ ان کی تصنیف کے بعد میں نے ایسی کتاب تصنیف کرنی چاہی جو دین کے اصول و فروع دونوں کی جامع ہو، اور اس بارے میں جو آیات اور احادیث اور نصوص آئی ہیں ان پر مشتمل ہو، اور دین کے اصول و فروع کو بہترین طریقے سے قائم کرنے کے طرق پر مشتمل ہو، اس لیے کہ اس میں ترغیب بھی ہے اور
ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے قبل، مصنف کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ مجھ سے قبل حاکم ابو عبداللہ حسین بن حسن حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی نصوص اور احادیث کو اپنی تصنیف یعنی المنہاج المصنف فی بیان شعب الایمان میں درج کر دیا ہے۔ کس میں درج کر دیا ہے؟ المنہاج المصنف فی شعب الایمان المشار الیہا فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حقیقت کل واحدہ من شعبہ و بیان ما یحتاج الیہ۔ یہ وہ شعبے ہیں جن شعبوں کا حدیث رسول میں اشارہ ہے اور ذکر ہے، ہر ایک شعبے کی حقیقت اور ان چیزوں کا بیان جن کی طرف اس شعبے کو استعمال کرنے والے کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات اور وہ اخبار و آثار جو اس کے مفہوم میں آئی ہیں، حضرت شیخ نے اس قدر ان کا بیان کر دیا ہے جو کہ کافی ہے۔ لہٰذا مصنف کہتے ہیں، لہٰذا میں نے اپنی اس کتاب یعنی شعب الایمان میں ابواب پر احادیث کی تقسیم میں شیخ حلیمی کی ترتیب کی اقتدا کی ہے۔ اپنی طرف سے میں نے ابواب کی ترتیب نہیں دی ہے، بلکہ انہی کے ترتیب دادہ ابواب پر اکتفا کیا ہے، اور میں نے شیخ کے کلام میں سے صرف اتنا سا حصہ متعلقہ مقامات پر نقل کیا ہے جس کے ساتھ ہر باب کا مقصود واضح ہو جاتا ہے۔ مگر دونوں کتابوں میں، یہ خود مصنف کی تصریح ہے، مگر دونوں کتابوں میں، اس سے پہلے بھی یہ بات میں نقل کیا لیکن وہ اپنے طور پر تھی، یہ مصنف کی تصریح کے مطابق ہے، مگر دونوں کتابوں میں فرق یہ ہے کہ شیخ نے اپنی اس تصنیف میں احادیث کے صرف متن ہی پر اکتفا کیا ہے، شیخ حلیمی علیہ الرحمہ نے، اور اسناد کو مکمل طور پر اختصار کے پیش نظر حذف کر دیا ہے۔ یہ شیخ حلیمی کی تصنیف کی حالت ہے، جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے محدثین کا طریقہ اپنایا ہے، کیونکہ نشان والا بے نشان کی طرح تو نہیں ہوتا ہے۔ جس قدر اسناد کو لانے کی ضرورت ہو اس کو بیان کرنے کو پسند کرتا ہوں، اور حکایات و واقعات کو بھی ان کی سند کے ساتھ بیان کرنے کو میں نے پسند کیا ہے، اور جن اخبار و حکایات کے جھوٹ ہونے کے بارے میں دل میں گمان غالب نہیں ہو ان پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حدث بحدیث وهو يرى انه کذب فهو احد الکاذبین۔ جو شخص کوئی حدیث بیان کرتا ہے حالانکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے، اگر کاذبین ہے، اور کاذبین ہے احد الکاذبین تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ اور ہم نے امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی سے نقل کیا ہے، ایسا مصنف کہتے ہیں، انہوں نے اس کو سفیان بن عیینہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے امام زہری نے ایک حدیث بیان کی تو میں نے ان سے کہا، کیا کہا؟
آپ اس کو سند کے بغیر لائیے۔ تو امام زہری نے جواب میں فرمایا اترک السطح بلا سلم، رکے یا یرکا چڑھنا، سطح چھت، سلم سیڑھی۔ تو کیا فرمایا امام زہری نے؟ اترک السطح بلا سلم، کیا آپ چھت پر سیڑھی کے بغیر چڑھ جائیں گے؟ میں نے اس حدیث کی سند کو اور اس حکایت کو اپنی بعض کتاب میں ذکر کیا ہے، اور ان کتابوں میں بھی میں اس حدیث کی سند کو لایا ہوں۔ وہ کتابیں یہ ہیں کتاب الایمان، کتاب الاسماء والصفات، کتاب القدر، کتاب الرؤیہ، کتاب دلائل النبوہ، کتاب البعث والنشور، کتاب عذاب القبر، کتاب الدعوات، ان میں بھی اس حدیث کی سند مذکور ہے۔ تو یہ بات تو معلوم ہوئی ہی کہ ان کتابوں میں اس حدیث کی سند بھی مذکور ہے مصنف کی طرف سے۔ وہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ یہ کتابیں حضرت مصنف کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی اپنی تصانیف ہیں، اس بات کا بھی علم ہوا۔ اس کے بعد ان کتب میں جو سنن میں ہیں، ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ کی مختصر کی ترتیب پر وہ اخبار اور آثار جن کی ضرورت واقع ہوئی ہے ہر باب میں، اور اس زیر نظر کتاب میں نے ان اخبار و آثار کے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، جن کے ساتھ بعض مراد واضح ہو جائے، اور باقی کو میں نے طوالت اور اکتاہٹ کے خوف کے پیش نظر ان مذکورہ کتب کے حوالے کر دیا ہے اور ان پر چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا مصنف کہتے ہیں لہٰذا میں اس کتاب کی تصنیف میں اور اپنے دیگر تمام امور میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، صرف اسی کی استعانت جس کی مدد کے بغیر نہ تو کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے، اور نہ نیکی کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ لا حول لہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کی مدد کے بغیر نہ تو کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ نیکی کر سکتا ہے، ہاں صرف اور صرف اللہ علی العظیم کی مہربانی کے ساتھ۔ تو یہ بندہ حقیر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی گہرائی سے دعا گو ہے کہ مولا تعالیٰ اس کتاب کے دروس مکمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے لغزش غلطی سے محفوظ رکھے۔ بالخصوص اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ میرے محسن و کرم فرما محبوب العلماء والمشائخ حضرت سید امان اللہ پاشا پر، جن کی خواہش اور جن کا حکم یہ ہے کہ میں جلد از جلد اس کتاب کو شروع کر کے
اس کتاب کو مکمل کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس خواہش کی تکمیل فرمائے اور حضرت موصوف کو دین و دنیا میں سرخرو فرمائے، ان کے صحت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی گہرائی سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کو دن دگنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔